مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے جو خدا باپ نے ہمیں بخشیا، ہر ایک رحمت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور کہیں بھی ناشکری ہوئی ہے تو اپنے خدا سے معافی مانگتے ہیں اور لائق طور پر خدا باپ کے حضوری میں آتے ہیں، گاتے بجاتے حمد کرتے ہوئے، خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے 12 شاگرد چنے، پہلا جو پطرس چنا گیا، اور خدا نے پطرس کو کہا کہ میں اپنی کلیسیا تجھ پر بناؤں گا، اور پھر متی کو چنا گیا جو ایک مسئول لینے والا تھا اور جو گناہگار کی نظر میں دیکھا جاتا تھا اور گناہگار سمجھا اور حقیر سمجھا جاتا تھا، لیکن خداوند نے جب اسے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے تو انہوں نے خدا کا حکم مانا اور اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ اس لیے خدا نے متی کو جو نام بخشا، اس کا مطلب ہے تحفہ، جو خدا نے اچھی زندگی اس کو ایک تحفے کے طور پر دی۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو مکاشوہ اس کا پہلا باب اس کی 9 آیات میں یوں لکھا ہے کہ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اور یوحنا اس کا نام کا مطلب ہے یہوہ مہربان، اور وہ تمام شاگردوں میں عمر میں کم تھا اور یسوع کا پیارا شاگرد تھا۔ ہالےلویا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو نئے عہد نامے کی جو 5 کلام جو لکھے ہوئے ہیں، وہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور پھر پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا، تیسرا یوحنا کی انجیل یہ، اور مکاشوہ یہ اس کا مصنف یوحنا تھا۔ اور یوحنا یسوع کی بادشاہی میں خصوصی صلاحیت کا مالک تھا، جو اپنے ساتھ کی جانے والی انتہائی محبت کو جان لیتے ہیں، وہ دوسروں سے بھی ایسی ہی محبت کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع نے کی۔ اسی طرح یوحنا، پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب 7-8 میں ہے، اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا، بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے، پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر ہے کہ تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹ جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہالےلویا۔ جب وہ محبت میں تھے، وہ خدا کی محبت میں تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اور یسوع یوحنا سے پوری طرح واقف تھے، اور اس سے اس کی محبت بھی کامل تھی۔ یسوع نے یوحنا اور اس کے بھائی یعقوب کو گرج کے بیٹے کہا، جو ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 54-56 میں۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد اور یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دے کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے، جیسے ایلیا نے کہا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ ہالےلویا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو محبت سے بھرا تھا، جو محبت انہوں نے سکھائی تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسی محبت دنیا تک پہنچائے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی تعلیم دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بھی خدا کے حکموں کے مطابق چلتے رہے۔ جتنے خدا کے شاگرد آئے، صرف خدا کی پاک مرضی کو پورا کیا۔ جس طرح خدا نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اسی طرح خداوند کے شاگردوں نے بھی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا تھا، وہ رومی حکومت نے اسے پکڑ لیا جب یہ بڑے بڑے معجزات ہوتے تھے، اور وہاں کی حکومت کو منظور نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بہت سارے لوگ مسیحیت میں چلے جائیں، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، جو وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے، وہ لوگوں پر خوف طاری کرنے کے لیے شاگردوں کو پکڑتے تھے اور انہیں بری موت دیتے تھے۔ اسی طرح جب رومی حکومت نے یوحنا نبی کو پکڑا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا اسٹیڈیم تھا جس میں بہت سارے لوگ تھے، اور ان سارے لوگوں کے درمیان انہوں نے بہت گرم، جیسے بہت ابلتا ہوا گرم تیل تھا، اس میں یوحنا کو ڈال دیا، لیکن موزانہ طور پر وہ بچ گیا۔ اور پھر اس کو زہر کا پیالہ دیا، لیکن زہر
کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل 16 باب 18 میں کہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ خدا نے پہلے ہی یہ اختیار دے دیے تھے، خدا نے انہیں ان میں پاک روح بھر دیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب 19-21 میں ہے کہ پھر اس دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑے ہوئے اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا جیسے میں جس کے گناہ تم بخشو گے بخشے جائیں گے، جس طرح میں نے کیا تم بھی کرو گے۔ خدا نے یہ سارے اختیار اپنے شاگردوں کو دیے، اور پھر خدا نے کہا جس طرح میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، اطمینان تسلی دیتا ہوں، وہی تم میں قائم رہے۔ تو ہالےلویا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح یوحنا کو 2 دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ موزانہ طور پر بچ گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسے جلا وطن کر دیا، اور پتمس میں جا کر وہ رہے، اور وہاں یوحنا نے بائبل مقدس کی آخری کتاب بیان کرتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے، جس کا مطلب ہے ظاہر کرنا، پردہ اٹھانا، ڈھکی ہوئی چیزوں کا ظاہر کرنا، جو خداوند نے اپنے بیٹے کو، جیسے ہم دیکھیں گے مکاشوہ پہلا باب اس کی 1 سے 3 تک، یسوع مسیح کا مکاشوہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر، کس نے؟ خداوند نے، اور اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ ہالےلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا نبی کو جب وہاں سے جلا وطن کر دیا، انہوں نے یہ خدا کی اس کلام کو لکھا، اس آخری مکاشوات، آخری آگاہی لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے افسیس میں موت ہوئی، اور یہ ایک واحد نبی تھے جس کو طبی طور پر موت ہوئی، مطلب قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ کوششیں انہوں نے پہلے ہی کر لی تھیں۔ ہالےلویا۔ اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق اور خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کی کلیسیا، خداوند نے اپنے لوگوں کو کس طرح بچایا، اپنا پاک اور قیمتی خون بہایا، وہی خون ان کے شاگردوں نے بھی ہمارے لیے بہایا، ہمیں اس بڑے کفارے کے لیے جو ہمارے لیے، ہماری کلیسیاؤں کے لیے دیا گیا، تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں، اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ہمارا خداوند نظر آنا چاہیے۔ ہمیں مذہب سکھانا نہیں بلکہ ہمارے کرداروں سے ہمارا مذہب نظر آنا چاہیے، ہمارا یسوع نظر آنا چاہیے، ان قربانیوں کے لیے جو خداوند نے ہمارے لیے دی ہیں، تاکہ ہم بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں اور ابدی زندگی پائیں جو خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کو، اس کلام کے وعدوں کو اور ایمان کی مضبوطی مانگے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تاکہ خدا باپ ہم بھی آپ کے کلام کے مطابق چلیں اور انہی راہ پہ چلیں خدا باپ جو آپ کی ہیں، آپ ہی کی مرضی ہماری زندگی میں ہو باپ، اپنی پاک مرضی کے مطابق ہمیں لے کے چلیں باپ۔ ہم سب اپنا آپ سلنڈر کرتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں صرف ہم آپ کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خدا، کبھی کوئی کمی کوئی کمزوری نہ ہو باپ، تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے باپ جی آپ کی محبت کو اور آپ کی شفقت کو مانگتی ہوں باپ جی۔ اور جتنے آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں میرے خداوند، ان کے لیے اپنے شافی کا ہاتھ مانگتی ہوں باپ جی، جو آپ نے کہا میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو جاتا باپ جی، اپنے شافی ہاتھ کو بڑھا کر انہیں شفا دے دے باپ جی۔ آپ ہی نے کہا جو کچھ مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا باپ جی، آپ نے دینے کا وعدہ کیا ہے باپ جی۔ مانگنے میں کہیں کمی ہے تو باپ یسوع کے نام سے آج وہ کمی دور ہو جائے، تاکہ آپ کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ خدا باپ سب کو برکت دے،
تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں یسوع کے نام سے۔ خدا باپ آپ کی پاک حضوری سے ہم مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔